السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم. وعلیکم وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں آتی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے حضرات علماء کرام؟ آواز نہیں آ رہی آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ. آواز آ رہی ہے؟ ہاں میں جی. تو آ رہی ہوں. آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح میرے پاس. جی حضرت. کٹ رہی آواز بالکل ہی. اچھا، کہاں سے پڑھنا ہے؟ حضرات علماء کرام کہاں سے پڑھنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی، آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے حضرت، آ رہی ہے آواز آپ کی. آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے. اب آ رہی، ٹھیک، ماشاء اللہ. حضرت یہاں سے پڑھنا ہے قال الماء المستعمل لا يطهر الاحداث. ہاں تھوڑا سا ایک ساتھی جو ہے نا تھوڑی عبارت پڑھ دے، جی میں پڑھ لوں پھر حضرت. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الماء المستعمل لا يطهر الاحداث خلا فالمالك خلا نہیں، والشافعي خلافا لمالک، خلافا لمالك خلافا. والشافعي هما خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله هما يقولان أن الطهور ہاں جی، ما يطهر غيره مرة بعد أخرى. يطهر غيره مرة ہاں بھائی. بعد أخرى كالقطوع. وقال زفر رحمه الله وهو أحد قول الشافعي رحمه الله إن كان المستعمل متوزيا فهو طهور وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور لأن العضو طاهر حقيقة وباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما وباعتباره يكون الماء نجسا. وقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين. وقال محمد بالشبهين. وقال محمد بالشبهتين.
ہاں جی آگے چلیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بالشبهين. وقال محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمة الله عليه هو طاهر غير طهور لأن بس ملاقات بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. سارے ساتھی درود پاک پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الماء مستعمل لا يطهر الاحداث خلافا لمالک رحمهم الله والشافعی رحمهم الله ما يقولان ان الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع. وقال زفر رحمهم الله وهو أحد قول الشافعي رحمهم الله إن كان مستعمل متوضئا فهو طهور وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور لأن العضو طاهر حقيقة وباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما وباعتباره يكون الماء نجسا. فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين. وقال محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وهو طاهر غير طهور. تو فرمایا قال الماء مستعمل لا يطهر الاحداث، فرماتے ہیں استعمال کیا ہوا پانی ناپاکیوں کو پاک نہیں کرتا. لا يطهر الاحداث ناپاک نہیں کرتا. خلافا لمالک والشافعی رحمهم اللہ ہما یقولان، اس میں امام مالک اور امام شافعی کا اختلاف ہے. ہما یقولان ان الطہور ما یطہر غیرہ بعد مرۃ بعد اخرى کالقطوع. یہ حضرات فرماتے ہیں طہور وہ ہے جو اپنے علاوہ کو ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ بھی پاک کرے. غیرہ مرۃ بعد اخرى یعنی کہ اپنے علاوہ کو ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ بھی پاک کرے، جیسے کل کیا مطلب ہے؟ ہاں جی آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی جی صحیح. آ رہی ہے حضرت، آ رہی ہے آپ کی. اچھا یعنی کہ فرمایا ما یطہر غیرہ مرۃ بعد اخرى کالقطوع. تو فرمایا کہ طہور وہ ہے جو اپنے علاوہ غیرہ مرۃ جو اپنے علاوہ کو ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ بھی پاک کرے. آگے فرمایا جیسے قطوع. وقال زفر رحمهم الله واحد قول الشافعی رحمهم الله ان كان المستعمل متوضئا فهو طهور. تو امام زفر رحمهم اللہ فرماتے ہیں اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک ہے. لفظ ہے نا وہ احد. ہاں جی اس کا کیا مطلب ہے یہ جو آپ نے پڑھا ہے کل قطوع؟ ہاں یہ نہیں کہ میں بتاؤں گا آگے، ابھی یہ بات آئے کہ اس کی تھوڑی تشریح آئے کہ ابھی ترجمہ چل رہا ہے نا، تو اس کی بات کی یعنی کہ بات چلی سارے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جی صحیح ہے، جزاک اللہ. تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک ہے. اگر ان کان المستعمل متوضئا فهو طہور، اگر استعمال کرنے والا شخص باوضو ہو تب تو وہ پانی طہور ہے. فهو طہور، پس وہ کیا ہے؟ طہور، پانی پاک ہے. لکنہ نجس وباعتبارہ یکون الماء نجسا. تو یہاں سے یہ فرمایا لیکن اگر مستعمل محدث بے وضو ہو تب پانی طاہر ہے، یعنی پاک ہے، طہور نہیں ہے. طہور نہیں ہے، اس لیے کہاں سے تھا وباعتبارہ یکون الماء طاہرا. تو کیا فرمایا؟ تب تو پانی طاہر ہے، طہور نہیں.
لکنہ نجس حکما و باعتبارہ، تو فرمایا اس لیے کہ عضو تو حقیقتاً طاہر ہے، لہٰذا اس اعتبار سے پانی بھی طاہر ہوگا، لیکن حکماً وہ نجس ہے، لیکنہ نجس حکماً، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ لیکن حکماً وہ نجس ہے، فقلنا بانتفاء طہوریتی، تو فرمایا اس اعتبار سے پانی ناپاک ہوگا، اس لیے کہ دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے، دونوں وہ آیا نا لفظ وبقاء الطہارت عملا بالشبہین، دونوں جو ہے اس لیے دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم طہوریت کی انتفاع اور طہارت کی بقا کے قائل ہیں۔ وقال محمد رحمہ اللہ وهو روایت عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ هو طاہر غیر طہور، یہاں سے یہ فرما رہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے کہ ماء مستعمل طاہر ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ماء مستعمل طاہر ہے، مطہر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا فرمایا، وہ طاہر غیر طہور لأن ملاقاہ طاہر لا یوجب تنجس، یہاں سے یہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ پاک چیز سے ملنے کی وجہ سے ناپاکی نہیں پیدا ہوتی، ناپاکی پیدا نہیں ہوتی، لأنہ اقیمت بھی، آگے کیا لفظ ہے، اگر کون سا لفظ آگے الا انہ، قربتن ہاں جی قربتن قربتن نہیں الا انہ اقیمت بھی قربتن قربتن ہے، ایسے ہے نا، جی جی قربتن آگے اگلا لفظ کون سے قربتن سے آگے فتغیرت، فتغیرت بھی صفت کمال الصدقہ، ہاں، تو یہاں سے اس لیے فرمایا مگر چونکہ اس پانی سے ایک عبادت ادا کر لی گئی ہے، دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے وقال محمد سے دوبارہ دیکھ لیں، یہاں سے یہ فرما رہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ایک یہ روایت امام ابو حنیفہ سے بھی ہے کہ ماء مستعمل کیا ہے، طاہر ہے، مطہر نہیں، اس لیے کہ پاک چیز سے ملنے کی وجہ سے ناپاکی پیدا نہیں ہوتی، چونکہ مگر الا ان ملاقاہ طاہرہ لا یوجب تنجس، تو یہاں سے یہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ پاک چیز ملنے کی وجہ سے ناپاکی پیدا نہیں ہوتی، مگر چونکہ اس پانی سے ایک عبادت جو ہے ادا کی گئی ہے، اس کی وجہ سے پانی کی صفت بدل جائے گی، جیسے صدقے کا مال ہے، جیسے صدقے کا مال ہوتا ہے اس کی صفت بدل جاتی ہے، ایسے ہی پانی کے مل جانے سے بھی اس کی جو ہے صفت بدل جائے گی۔ آگے فرمایا وقال محمد، اگر یہ جتنا بھی ابھی تک پڑھا ہے پیچھے سے مجھے نہیں سمجھ آئی ایک لفظ بھی، کون سی سمجھ نہیں آئی؟ یہ جتنا بھی آج پڑھا ہے ابھی تک، یہ اچھا، تین معاملے چل رہے ہیں آگے، مطلب بات تو ایک ہی ہو رہی ہے لیکن مجھے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا ابھی تک۔ ہاں میں بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماء مستعمل جو ہے نا پانی، نہیں، اس مائع کے اندر مستعمل کس کو کہیں گے، کس کو کہتے ہیں مائع جو مستعمل؟ استعمال شدہ پانی ہے، یعنی میں سے ایک مثال بتا دینا سمجھا دے رہا، ہاں ماء استعمال شدہ مستعمل، پانی کس طرح سے؟ ہاں جی جی آواز نہیں آ رہی، استعمال شدہ پانی کس کو کہیں گے، استعمال شدہ پانی؟ وہی بتا رہا نا، وضو والا پانی، ہاں یہ جی جس پانی سے وضو کر لیا جائے، جس سے غسل کر لیا جائے، وہ نہیں، مستعمل ہوتا ہے۔ مستعمل پانی کس کو کہتے ہیں؟ جس یہ سے پوچھ وضو وہی کر لیا استعمال شدہ جائے یا پانی جس سے ہے۔ غسل کر لیا جائے۔ ہاں بھائی ٹھیک فرما رہے ہیں، استعمال شدہ پانی، وضو نہیں، کے جیسے استعمال سے یا نہانے کے استعمال سے، نہانے کے استعمال سے یا وضو کے پانی کے نہانے، وضو سے، وضو کے مستعمل ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لیں تاکہ آپ کو بات صحیح طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ جی جی
یہاں سے یہ فرما رہے ہیں کہ مائع مستعمل کی طہارت اور عدم طہارت کے سلسلے میں حضرات فقہا کے اقوال اور ان کے دلائل جو ہیں الگ الگ ہیں۔ سب سے پہلے یہ تو بات ذہن میں رکھ لیں کہ مائع مستعمل کی 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں 3 صورتیں ہیں، جن میں سے 2 متفق علیہ ہیں اور ایک مختلف فی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے اگر پاک چیزیں مثلا غلہ، سبزی اور پاک کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے کوئی پاک پانی استعمال کیا جائے تو مستعمل ہونے کے بعد بھی بالاتفاق وہ پانی پاک ہی رہتا ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر پانی سے نجاست حقیقیہ زائل کی گئی ہو تو بالاتفاق وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں نجاست صورتیں، حقیقیہ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ہاں جی، نجاست حقیقیہ سے کیا مراد ہے؟ نجاست حقیقیہ مثال ہے جو سامنے بالکل ہوتی ہے نجاست، سمجھ آئیے بات کی؟ سمجھ نہیں آئی؟ بھائی ربو دھونے سے وہ بات ہے۔ ہاں جی ہاں جی وہی بات ہے نا، بات کی سمجھ نہیں آئی؟ نہیں اگر ہاں جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ جی نہیں آئی سمجھ۔ دوسری صورت یہ ہے اگر پانی سے نجاست حقیقیہ زائل کی گئی ہو۔ نجاست حقیقیہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک بتا دے ساتھی۔ نجاست حقیقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، اگر پیخانہ کیا ہو یا پیشاب کیا ہو اس سے وضو دھونے سے وہ ہوتا ہے ہاں نجاست یا ہاں یہ بات ہے ایسا، تو یہ بالاتفاق وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ کیونکہ دونوں اس پانی کے ساتھ نجاست مل جاتی ہے نا ساتھ، اس وجہ سے پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہاں جی صحیح تو یہ دونوں صورتیں جو متفق علیہ ہیں۔ تیسری ان صورت میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں صحیح۔ جی، تو جو تیسری صورت ہے جو مختلف فی ہے وہ یہ ہے اگر پانی سے نجاست حکمی زائل کی گئی۔ ہاں جی کھانا کھا لو، ایک منٹ، نہیں جزاک اللہ، کھا لیں، میں سبق پڑھا رہا ہوں، سنا وہ نہیں جزاک اللہ، سبق پڑھا رہے ہو؟ ہاں سبق پڑھا رہا ہوں۔ اچھا تو تیسری صورت یہ ہے کہ جو مختلف فی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاک پانی سے نجاست حکمی زائل کی گئی ہو۔ اب ایک نجاست حقیقی اور ایک نجاست حکمی، اس کو سمجھنا۔ تو فرمایا اگر پاک پانی سے نجاست حکمی زائل کی گئی ہو، ختم کی گئی ہو، یا قرابت اور ثواب کی نیت سے اسے استعمال کیا گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ امام حضرت مالک الگ، یہ تیسری جو صورت ہے یہ بھی سمجھ نہیں آئی، نجاست حکمی کو ظاہر کرنے سے کیا مطلب، سمجھا نہیں آیا۔ نجاست حکمی ایک نجاست حقیقی جو بالکل جو جیسے بتا رہے تھے بھائی، یعنی جو نجاست جو نجس چیزیں ہیں وہ بظاہراً حقیقت وہ جو پخانہ ہے یا پلید چیز ہے، کوئی ایسی چیز وہ یا خون ہے تو وہ ہاں نجاست جی حقیقی ہوگی نا، یہ سمجھ گئی۔ اب حقیقی ہو، نجاست پخانے حکمی والی کیا چیز ہے؟ حقیقی ہو گیا۔ ہاں جی تو حکم ہی کیا ہو گیا؟ ہاں تو اس کا آگے میں بتا رہا ہوں نا۔ اچھا جی، تو اس سلسلے میں فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ امام مالک کا الگ ہے، امام شافعی کا الگ ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی خود تو پاک ہے ساتھ میں دوسرے کو پاک کرنے کا اہل بھی ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں اس سلسلے میں تفصیل ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہ ہے کہ مائع مستعمل کے طاہر اور مطہر ہونے کا انحصار استعمال پر ہے۔ انحصار جو ہے وہ استعمال پر ہے۔ اگر استعمال کرنے والا شخص باوضو ہو اور اس نے یعنی کہ قربت اور ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کیا تو اس کے وضو میں استعمال ہونے والا پانی طاہر اور مطہر دونوں وصف کا حامل ہے۔ لیکن
اگر استعمال کنندہ جو ہے محدث اور بے وضو ہو یعنی ناپاک ہے بے وضو ہے تو اس صورت میں یہ پانی صرف طاہر ہوگا، یعنی پانی تو پاک ہوگا لیکن مطہر نہیں ہوگا، یعنی آگے پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ آگے امام محمد کا مسلک یہ ہے کہ اس طرح کے جو مائع مستعمل ہے یعنی استعمال شدہ پانی ہے وہ صرف طاہر ہے مطہر نہیں، یعنی پاک کرنے والا پاک تو ہے لیکن آگے پاک کرنے والا نہیں ہے، خواہ استعمال کرنے والا باوضو ہو یا بے وضو۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت بھی یہی منقول ہے، لیکن حضرات شیخین کی رائے یہ ہے اسی طرح کا مستعمل پانی نجس اور ناپاک ہے، خواہ نجاست حقیقی کے ازالے کی خاطر استعمال کیا جائے یا نجاست حکمی میں استعمال کیا جائے۔ سمجھے یہ بات کی؟ حضرات شیخین کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کا مستعمل پانی جو استعمال شدہ پانی ہے وہ کیا ہے، نجس ہے اور ناپاک ہے، خواہ نجاست حقیقی کے ازالے کی خاطر استعمال کیا جائے یا نجاست حکمی میں استعمال کیا جائے۔ اور امام مالک اور امام شافعی مائع مستعمل کے طاہر اور مطہر دونوں کے ہونے پر جو ہے قرآن پاک کی اس آیت استدلال کرتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اس استدلال کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مائع مطلق کے لیے طہور کا جو صیغہ استعمال کیا ہے، طہور یہ جو ہے فعول سے ہے، فعول کے وزن پر یعنی مبالغہ کا صیغہ لایا گیا ہے اس کے اندر، یعنی مبالغہ کے طور پر، تو جس کے معنی یہ ہے کہ بار بار پاک کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے مبالغہ آ گیا، جیسے قطوع فعول کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی یہی ہے یعنی بار بار کاٹنا، بار بار کاٹنا۔ تو اصل جو ہے طہور میں تکرار آ گیا، ایک چیز کے اندر تکرار آ جاتا ہے تو وہ بات جو ہے پختہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے متعلق شے کے حکم میں بھی تکرار ہوگا، اور یہ تکرار اسی وقت متحقق ہوگا، پختہ ہوگا جب ہم مائع مستعمل کو طاہر اور مطہر دونوں کو قرار دیں۔ اس لیے ہمارے ہاں مائع مستعمل طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل مختصر سے سن لیجئے۔ یہاں دو مسئلے ہیں، دونوں کی رعایت ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ محدث کے اعضاء حقیقتاً پاک ہوتے ہیں، محدث کے اعضاء حقیقتاً پاک ہوتے ہیں کیونکہ ان پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوتی، اس اعتبار سے مائع مستعمل کو طاہر اور مطہر دونوں ہونا چاہیے، مگر حکماً جو ہے اس کے اعضاء نجس اور ناپاک ہوتے ہیں کیونکہ محدث کے لیے ارادہ صلاۃ کے وقت وضو کرنا شرعاً ضروری قرار دیا گیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ محدث کے اعضاء بھی پاک ہے اور جس پانی سے وضو کر رہا ہے وہ پانی بھی پاک ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ پاک چیز اگر دوسری پاک چیز سے ملتی ہے تو نجس نہیں ہوتی، مگر چونکہ یہاں اس پانی سے ایک عبادت یعنی وضو کرنا بھی عبادت ہے وہ ادا کی گئی ہے، اس لیے یہ پانی کوالٹی کا نہیں ہوگا، بلکہ اس صفائی اور ستھرائی اور اس کے یعنی کہ کھارے پن میں تھوڑی گراوٹ آئے گی تو یہ اس کو مطہر نہ مانا جائے، لیکن اس کی طہارت میں کوئی شبہ اور خدشہ بھی نہ ظاہر کیا جائے کیونکہ بہرحال وہ طاہر ہے یعنی پاک کرنے والا ہے، اور یہ صدقے کے مال کی طرح ہے یعنی مال فی نفس ہی پاک اور حلال ہے، مگر چونکہ اس سے ایک قرابت ادا کر دی جاتی ہے، اس لیے اگر معمولی سی کمی آ جاتی ہے، یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا مال استعمال کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے، اس لیے کہ شریعت کی نگاہ میں اگرچہ یہ بھی مال ہے مگر یہ دوسرے کا میل کچیل ہے۔ الحاصل جس طرح صدقے کے مال میں ادائیگی قربت کی وجہ سے تغیر وصف ہو جاتا ہے، اسی طرح مائع مستعمل میں بھی ادائیگی قربت کی وجہ سے وصف کی تبدیلی ہوگی اور اس سے طاہر ہی مانا جائے گا، مطہر نہیں مانا جائے گا، یعنی پاک تو ہے لیکن مطہر نہیں، یعنی آگے پاک کرنے والا نہیں۔ کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ یعنی حضرت اس میں آپ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، ایک تو متفق علیہ، 2 صورتیں متفق علیہ اور ایک مختلف فی ہے۔ ہاں جی متفق علیہ صورت ایک تو یہ ہے کہ اگر مائع مستعمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے نجاست حقیقی کو زائل کیا گیا ہے تو پھر وہ تو متفق علیہ ہے کہ وہ پانی نجاست لگنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا۔ ہاں جی۔ اور دوسری صورت اتفاقی صورت یہ ہے کہ مائع مستعمل وہ کہ جس کے ذریعے ہاں جی
جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کوئی سبزی وغیرہ دھوئی گئی ہے، کوئی کپڑا وغیرہ دھویا گیا ہے، تو وہ جو پانی استعمال شدہ پانی ہے تو وہ پاک ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اب اختلاف صورت میں آ گیا کہ آیا وہ پانی کہ جس کے ذریعے وضو کیا گیا ہے تو وہ پانی استعمال شدہ پاک ہے، طاہر مطہر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی ہاں جی، اس میں پھر اختلاف ہے کہ اگر امام ظفر اور امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ اگر وہ آدمی باوضو ہے اور دوبارہ پاکی کی حالت میں دوبارہ وضو کرتا ہے، باوضو تھا اور دوبارہ وضو کرتا ہے، تو وہ مائع مستعمل طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ بے وضو ہے اور دوبارہ وہ وضو کرتا ہے، بے وضو ہے، پہلے اس کا وضو نہیں ہے اور قرابت کے لیے یعنی وہ دوبارہ اگر وضو کرتا ہے تو نجاست ہے نا، بے وضو ہونا نجاست اسے اگر زائل کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو مائع مستعمل ہے تو وہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، مطہر نہیں ہے، آگے پاک کرنے والے پانی تو خود بذات تو خود پاک ہے جی، کیونکہ اس کی اعضاء کے اوپر کوئی ظاہری نجاست لگی نہیں ہے کہ جس وجہ سے وہ پانی ناپاک ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، کہ اللہ نے جو آسمان سے پانی اتارا ہے وہ پاک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ استعمال ہونے کے بعد بھی پاک ہے اس وجہ سے۔ اور احناف فرماتے ہیں مبالغہ کا صیغہ لے آتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر مبالغہ کرتے ہیں، صحیح، اور احناف فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سے قربت حاصل کی گئی ہے، جیسے صدقے کا مال ہے، مال تو وہ پاک ہے، لیکن صدقے کا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں استعمال کرتے تھے یا صدقہ قرابت کی وجہ سے پھر اس کا حکم تبدیل ہو گیا، اسی طرح وہ پانی کے جو مستعمل ہو گیا تو اس کا حکم تبدیل ہو گیا، وہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے احناف کی، یعنی یہ رائے ہے۔ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی ہے جی حضرت۔ کپڑے سے جو دھویا ہوا پانی جو جس سے کپڑے دھلے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مطہر ہے، یہی فرمایا نا؟ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اگر نجاست نہیں ہے ان کپڑوں میں۔ ہاں اگر کپڑوں کے اندر نجاست نہیں ہے تو وہ تو شک والی بات ہو گئی نا، اب یہ تو کپڑے دھونے والے گندے ہیں تو اس کا کیا پتہ نہیں، یہ تو ہر کسی کو پتہ، یہ تو سامنے ہوتا ہے نا، جو کپڑے دھو رہا ہے تو سامنے تو ہوتا ہے ہر کسی کو یہ کہ ناپاک ہیں، یہ پاک ہیں، یہ تو سامنے ہے نا۔ یا سبزی وغیرہ دھوئی گئی ہے یا اور کوئی چیز دھوئی گئی ہے تو اس طرح۔ ہاں جی ہاں جی، کافی ہے جی حضرت، جزاک۔ ٹھیک ہے، جو بات سمجھنا کل انشاءاللہ دوبارہ پوچھ لیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کھول لیں تو بتا دیں، کتابیں کھول لی سب نے؟ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت فهو إذن۔ فرما رہے ہیں کہ جس لڑکے سے ولی نے فإذا استأذن، قال فإذا استأذن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیا حال ہے، خیریت سے؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ آج مولانا ناصر صاحب نے بھی چھٹی دی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور مولانا بلال صاحب نے بھی چھٹی لی ہے، تو دو حضرات میں ہوں، آپ ہیں، اور تیسرے مولانا شوکت صاحب ہیں۔ تو مولانا شوکت صاحب نے آپ کے بعد پھر سبق پڑھانا ہے، تو ان کو آپ ابھی پڑھا لینے تھے، ان سے کہ لگاتار اپنا دوسرا سبق وہ پڑھا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ قدوری پڑھا دیں، تو آپ ادھر سے قدوری ختم ہوگی، ادھر سے مولانا شوکت صاحب کے سبق ختم ہو جائیں گے، وہ فارغ ہو جائیں گے، پھر آپ آ کے ادھر قدوری پڑھا لیجیے گا، وہ ہدایہ پڑھا لیجیے گا، اور میں پھر کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ میں ابھی پڑھا رہا ہوں اس میں عامہ میں نحمیر کا، تو پھر آپ کے سبق جیسے قدوری کا ختم ہوگا تو ساتھ ہی میں شرح عقائد کا پڑھا لوں گا، تو کلاسیں بھی تاکہ ترتیب سے فارغ ہو جائیں، ان کو انتظار نہ کرنا پڑے۔
چلیں ٹھیک ہے مولانا، ہمیں بھی چھٹی دے دیتے، ہم بھی چھٹی کر لیتے آج۔ ہاں جی آپ لوگوں کو بھی نہیں آپ ادھر آ جائیں، جب آگے تو ادھر آ جائیں، آپ ہیں قدوری پڑھا لیں۔ مولانا شوکت صاحب کو ذرا میسج یا کال کر دیجیے گا ادھر واپس۔ چلو ٹھیک ہے۔ ہاں جی ان کو کہہ دیں آپ ذرا، میں کلاس لے رہا ہوں۔ تو ابھی کون سا سبق ہوگا؟ مشکات جلد اول۔ مشکات اول جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات جلد اول پڑھنی ہے نا اب؟ جی حضرت۔ جی جی ہاں استاد جی چلے گئے اپنے؟ جی جی اچھا اچھا، بات کہاں چل رہی تھی، کہاں پر پہنچی ہوئی تھی؟ آداب کے اصول لکھوائے تھے آپ نے 4۔ ہاں جی ہاں جی۔ اخلاق مراد اخلاق باطنہ، اور پھر اچھی عادتیں پیدا کرنا، ہر کام کو صحیح نظم اور تدبر سے کرنا، میل جول کے انداز اسلامی طرز پر رکھنا۔ ایک منٹ صبر سے بات کہاں پہنچی ہوئی تھی؟ اب بتا۔ آداب کے 4 لکھیے تھے۔ ہاں جی ہاں جی۔ ہم نے لکھا تھا نا امور دینیا کی 5 اقسام، پھر ان 5 اقسام کے بعد ہر قسم کے اوپر ہر ایک کی 3 الگ الگ اقسام اصول تھے۔ ہاں جی بالکل ایسی بات ہے۔ تو وہ ساری ہو گئی آداب کے اصول تھے، آخری 5ویں قسم، اچھا تو اس کے اندر ہم نے 4 چیزیں لکھی تھی۔ آداب کے جو اصول ہیں وہ تھوڑے سے اگر اخلاق ہاں جی اخلاق باطنہ مراد ہے، پھر اس کے ہاں بعد جی دوسری تھی اچھی عادتیں پیدا کرنا۔ ہاں یعنی کہ اخلاق سے مراد کیا، اخلاق باطنہ سے کیا مراد ہے اسے؟ یعنی کہ اندر بندے کے اندر ہو اندرونی جو روحانی ہے، ہاں جی ہاں جی۔ مطلب کہ وہ چیزیں، ہاں صبر، مطلب اندر کے اخلاق جو قناعت، اچھے ہو جائیں، تقوی ہو، تقوی، اور اس طرح شکر ہو، توکل ہو اللہ پر ہے،
اور اچھی باتیں حسد پیدا نہ کرنا، کرنا۔ حسد نہ کرنا، جی یہ ساری جو باتیں ہیں یہ کیا ہے، یہ اخلاق سے مراد ہے، اور اخلاق باطنہ ہے، یہ ساری اخلاق باطنہ کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ جی، اور اچھی اچھا، عادتیں پیدا کرنا وہ اخلاق ظاہرہ ہو گئی۔ اچھی عادتیں پیدا کرنا، ہاں جی وہ تو ظاہراً ہے۔ جی، آگے اور تیسرا تھا ہر کام کو صحیح نظم اور تدبر سے کرنا۔ تدبر سے کرنا، یعنی کہ ہر کام کو صحیح اور نظم، صحیح نظم اور تدبر سے، غور و فکر سے۔ جی کسی کام کے اندر جلد بازی نہیں ہونا چاہیے، غور و فکر کرے اس کے اندر جو ہے۔ آگے نمبر 4، میل جول کے انداز ایسے ہوں کہ جیسے اسلامی طرز پر ہوں۔ ہاں، ہمارا اپنا اٹھنا بیٹھنا، ہماری معاشرت اور ہمارا جو بھی کام ہو نبی کے طریقے پر ہو۔ جی ایسے ہے نا؟ جی جی بالکل۔ ہاں، ہمارا جو بھی معاملات ہوں ہمارے، اور ہمارے جو بھی کام ہوں، اگر وہ ہمارے نبی کے طریقے پر ہوں گے، چاہے مشکل سا کام ہو چاہے آسان سا کام ہو، تو وہ نبی کے طریقے پر کیا ہوا وہ کامیابی کا ذریعہ بنے گا ہمارے لیے۔ جی اس لیے کوشش کریں ہم ہر کام کے اندر اپنے نبی کے طریقے کو لے آئیں۔ انشاءاللہ۔ اچھا، آگے سے یہاں سے یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ امام بغوی اور صاحب مشکات نے کتاب الایمان کو مقدم کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لکھ رہے ہو؟ جی جی دوبارہ بتائیں۔ امام بغوی اور صاحب مشکات نے کتاب الایمان کو مقدم کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مقدم کیا؟ آگے چلیے۔ جی جی البغوی اور دوسرا، ہاں جی، امام بغوی اور صاحب مشکات نے کتاب الایمان کو مقدم کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، کون سی وجہ ہے، وہ اس کی وجہ ہے کہ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی کہ اس کتاب میں جو ابتدا ہے وہ کتاب الایمان سے کیوں کی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، اس کو مقدم آگے کیوں رکھا اس کو؟ سب سے پہلا سبب یہ جو بات ہے وہ یہاں سے کیوں ہے، یعنی یہ کتاب الایمان کیوں رکھی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، ٹھیک۔ امام بغوی اور صاحب مشکات نے کتاب الایمان کو مقدم کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مقدم کیا؟ تو اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، مکلفین کے لیے ایمان جو ہے اول واجبات ہے۔ سب سے پہلے اس کا مطالبہ ہے، اس لیے وضع اور تصنیف میں یہ اولیت کا حقدار ہے، یعنی کہ آسان لکھنے۔ اردو میں حضرت، ہاں جی، میں نے کہا تھوڑی آسان اردو کر لیں۔ اچھا، سب سے پہلے اسی کا مطالبہ ہے، کس چیز کا؟ وہ پیچھے جو بتایا کتاب الایمان کا مطالبہ ہے، اس لیے اس کو وضع کیا، آگے رکھا۔ وہ تصنیف، اور تصنیف یعنی لکھنے میں بھی، ٹھیک ہے، لکھنے میں بھی اس کو آگے رکھا، اور یہ اولیت یعنی پہلے نمبر پر یہ حقدار ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یہ دوسرا پوائنٹ بتایا نا آپ نے؟ ہم نہیں، پہلا نمبر وہی چل رہے مکلفین والا، پہلا نمبر۔ مکلفین کے لیے ایمان اور واجبات ہے۔ ہاں، سب سے پہلے اسی کا مطالبہ ہے، اس لیے وضع اور تصنیف میں یہ اولیت کا حقدار ہے، یعنی پہلے نمبر پر لکھنے اور جو ہے اول نمبر پر یہی حقدار ہے۔ کون؟ کتاب الایمان۔ سمجھ آئیے بات کی؟ جی جی۔ نمبر 2 یہ ہے ایمان اشرف الواجبات ہے اور نجات کے لیے مدار اور محور ہے۔
نجات کے لیے جی نجات کے لیے ہاں مدار مدار جی جی نمبر 3 یہ ہے تمام صالحات کی قبولیت کے لیے ایمان شرط اور موقوف علیہ بنتا ہے. تمام صالحات قبولیت کے لیے ایمان جو ہے شرط اور موقوف علیہ بنتا ہے. موقوف علیہ کا مطلب کیا بن رہا ہے یہاں پہ حضرت؟ کیا مطلب موقوف علیہ بنتا ہے نا ایمان جو ہے نا وہ کیا ہے یہ شرط ہے اور موقوف علیہ بنتا ہے یہ ایمان. ایک ہوتے موقوف علیہ اور ایک ہوتے موقوف. تو جو موقوف علیہ ہوتے وہ موقوف سے طبعاً مقدم ہوتا ہے. یعنی ایک چیز ہے مثال ہے ایک چیز ہے تو اس کو ہم جو ہے موقوف علیہ بنائیں گے اور ایک اور چیز ہے اس کو موقوف بنائیں گے. جو موقوف علیہ ہے وہ موقوف پر مقدم ہوگی. اس لیے وضعاً بھی اس کو مقدم کرنا چاہیے ایمان کو. لکھ لی نمبر 3 شاید لکھ لیے شرط. جی تمام اعمال الصالحات علی الایمان موقوف علیہ. ہاں یعنی کہ تمام صالحات کی قبولیت کے لیے ایمان جو ہے وہ شرط ہے اور موقوف علیہ بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے اور موقوف علیہ اور موقوف سے طبعاً مقدم ہوتا ہے. اس لیے وضعاً بھی اس کو مقدم کرنا چاہیے ایمان کو. سمجھ آ گئی بات کی؟ جی اچھا آگے یہ ہے امام بغوی رحمت اللہ علیہ اور صاحب مشکات نے بڑی گہرائی کا ثبوت دیا. جی چوتھا پوائنٹ میں آ رہا ہے حضرت؟ ہاں جی میں نے کہا 3 آپ نے پوائنٹ بتائے ہیں نا، یہ چوتھا پوائنٹ لکھ رہے ہیں بعد ہاں کہ جی ویسے ہاں ہی جی بات کر رہے ہیں؟ ہاں آگے بات چل رہی ہے بس ویسے مطلقاً. سمجھ آئی یہ بات کی؟ آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی 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 حضرت جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. تو فرمایا کیا یہ امام حضرت بغوی آج رحمت امام بغوی اور صاحب مشکات نے بڑی گہرائی کا ثبوت دیا کہ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو لیں. سمجھے یہ بات کی؟ اس لیے کہ دین کے جی جی فضائل کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کیا ہے؟ ہاں کتاب العلم کو لیں. اس لیے کہ دین کے فضائل اور مسائل علم نبوت کی روشنی سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ دین کے فضائل اور مسائل علم نبوت کی روشنی سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں. لکھ لیا؟ لکھ لیا؟ یہ آگے جی جی
كتاب العلم بعد الإيمان يكون العلم. ہاں جی کیا لکھا ہے؟ علم جو ہوگا وہ علم نبوی ہے. اس لیے نہیں نہیں کچھ اور لکھا ہے آپ نے تو. نہیں، ایمان کے بعد علم کو لائے. کتاب ایمان کے بعد کتاب العلم کو لائیں وہ کہتے ہیں. ہاں. اس لیے دین کے فضائل اور مسائل جو ہے نا علم نبوت کی روشنی سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں. لکھ لیا؟ سمجھ آئیے بات کی؟ جی. اس لیے پہلے ہاں جی آواز کاٹ رہی ہے میں نے کہا آپ کی. ہاں جی 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 سر ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ کہاں تک لکھا ہے؟ مقصد یہ کہنے کا کہ علم یہ جو کتاب العلم ہے یہ ایمان کے بعد آئی. ایمان کی اہمیت پہلے بتائی آپ نے کہ وہ پہلے کیوں ہے. اس کے بعد کتاب العلم اس لیے بعد میں آئی کیونکہ جو دین کے مسائل اور فضائل ہیں وہ علم نبوت کے ذریعے حاصل ہوں گے تو وہ علم کے لیے کتاب علم کی پھر اہمیت لے کے آئے اس کے. ہاں جی. تو ان کے بعد دین کے باقی امور میں سے صاحب مشکات اور اکثر مصنفین عبادات کو لائے ہیں. لکھ لیا؟ جی جی ٹھیک ہے. اس کی دو وجہ ہیں. یعنی عبادات کو جو بعد میں لے کے آئے ہیں ان دونوں کے اس کی دو وجہ ہیں، دو وجوہات ہیں. ہاں جی. نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اور موضوع جو ہے وہ عبادت ہے. انسان کی پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ موضوع اور عبادت ہے. جیسا کہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جی ٹھیک ہو گیا سر. اچھا یہ بتاؤ آپ کا ٹائم ختم نہیں ہوگا؟ دوسرا ٹائم شروع. نہیں ابھی 3 منٹ ہیں حضرت. ہاں جی ابھی 3 منٹ ہیں. اچھا 3 منٹ ہے. میرے خیال سے میں 5 منٹ اوپر ہو گئے. نہیں حضرت 10:30 تک ہوتا ہے نا. اچھا تو میرے پاس تو 35 منٹ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. 28 ہوئے ہیں حضرت. اچھا چلو یہاں سے بات ختم کر رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تک. ٹھیک ہے یہ اگلے اس سے پھر آگے انشاءاللہ کل چلے گی. یہاں تک لکھ لو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ ایک مختصر سی بات میں نے بتائی آپ کو جو خلاصتاً بنتی تھی، کوئی مشکل نہیں بتائی آپ کو. جی آپ جی نے جی تو سارا یاد نہیں کرنا، تھوڑی باتیں جو ذہن میں بٹھا لیں کہ کتاب الایمان کو جو ہے کیا کتاب الایمان کو مقدم کیوں کیا، یہ نہیں کہ مقدم کیوں کیا، پھر جو ہے ایمان کتاب العلم کو لاتے تو اس کو اس کے بعد کتاب العلم لائے ہیں تاکہ صالحہ کام اچھے ہوں، ایمان کے اوپر اور موقوف علیہ ہوں. ہاں جی. اور امام قوی اور صاحب مشکات کتاب العلم بعد ایمان کیوں لائے؟ ہاں جی. نبوی سیکھنے کے لیے یہ کتاب لائے اور بعد عبادات لے کے آئے ہیں کیونکہ اس میں ما خلقت
سجدہ دیا کروں. ہاں یعنی کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ عبادت ہے. یہی ہے جی. یہاں سے کل انشاءاللہ شروع کریں گے. حضرت یہ موضوع آپ نے لفظ بولا نا جو کہ انسان کی ہاں پیدائش کا اصل مقصد موضوع اور عبادت ہے، یہ بولا آپ نے جملہ، کیا بولا؟ عبادت ہے. ہاں عبادت ہے، عبادت. تو موضوع کیا بولا آپ نے؟ نہیں انسان کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ عبادت ہے. سمجھ یہ بات کی؟ جی یہ تو سمجھ آ گئی. یعنی کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کمائے، دنیا کی وہ چیزیں کمائے، نہیں، بلکہ انسان کی دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. ہاں جی، وہ قرآن کی آیت کا جو حوالہ ہے، ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا اپنی کیا. عبادت کے لیے بنایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. جی حسن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حضرت آپ کا؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج گرمی بڑی ہے اوپر سے صبح سے نا، اوپر سے اس ٹائم پہ جو میں لائٹ بھی کتاب. آپ کی آواز میں شور ہے آج. جی اب صحیح ہے آواز؟ جی پہلے سے بہتر ہے. اچھا میں نے کہا یہ کل والا سبق دہرائیں گے ذرا، اور یہاں سے ہے نا قال وجوز محرم. میں تو ابھی ڈھونڈ رہا ہوں اپنی کتاب میں ہی آیا کدھر. یہ اسکرین نے شیئر کی ہے نا؟ اب وہاں تو ہے. کل نیٹ کا مسئلہ بنا ہوا تھا، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے میں نے لی بھی نہیں ہے یہ کلاس ہدایہ ثانی. زاہد بھائی اگر یہ شیخ عبداللہ دہرا دے تو حضرت کے آنے تک مختصر ترجمہ ہو جائے، اور جو مسئلہ نفس مسئلہ بیان ہوا ہے تو وہ تھوڑا بتا دیں. تفضل یا شیخ. یہ یہاں سے نا قال وجوز لل قالا ولا يجوز للطيب اجبار الذكر. نہیں یہاں سے نہیں حضرت.
یہ اسکرین پہ دیکھیں، یہ تیسری لائن نیچے سے آخری. وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَن يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، اور جائز ہے حالت محرم مرد اور محرمہ عورت کے لیے کہ وہ شادی کرے حالت احرام کے اندر. اب اس کا کیا آگے کیا؟ اور امام شافعی فرماتے ہیں نہیں جائز. اچھا اس میں لکھا کیا؟ وجوز لل وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ، اچھا جس نے احرام باندھا اور جو اس نے والمحرمہ، ٹھیک ہو گیا. محرم اسے کہتے ہیں نا جس نے احرام باندھا ہوا ہے، مجبور کا صیغہ آ گیا نا. جی. اور محرمہ وہ عورت جو حالت احرام میں ہے. يتزوج في حالة الإحرام وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز امام شافعی فرماتے ہیں نہیں وتزويج جائز. الولي المحرم وليته على هذا الخلاف هذا له قوله عليه السلام. اچھا وہ کہہ رہے کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. جی جی. تو یہ جو ولی، یہ اس کا مطلب کیا بنا یہاں پہ؟ الولی، تزویج الولی کیوں لکھا ہے یہاں پہ؟ خالی زواج لکھ سکتے تھے نا کہ لا جوز و تزویج الولی المحرم، کہ محرم کا ولی اگر اس کی شادی کرے، یہ معنی تو نہیں ہے. یہ کون سا فصل ہے؟ صفحہ نمبر 9 کتاب النکاح. میں بھی مجھے کتاب یہ دیکھیں نا، یہ ادھر تو ہے لیکن ادھر کتاب میں نا بس دیکھ لیں آپ لوگ. کتاب ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیں اور ہم دیکھیں کتنی مشکل سے، اور آپ کو سبق نہیں یاد. ہم سوال کریں تو پوچھ لیتے کیوں؟ ابھی کتاب ہی نہیں مل رہی، کتاب ہی نہیں مل رہا. یہ مسئلہ لکھا ہوا کدھر ہے؟ نہیں یہ تو بہت پرانا ہے. کل والا نہیں ہے یہ؟ نہیں بھائی یہ کل والی تو ہے، یہ کل نہیں پڑھا کل آگے سارا. کہاں سے باب الاولیاء والاکفاء؟ آواز نہیں آئی آپ کی. باب الاولیاء والاکفاء کہاں پہنچے؟ آپ نے کتاب کون سی کھولی؟ مشکات کھولی ہوئی ہے؟ نہیں ہدایہ ہی کھولی ہے. کون سی جلد کھولی ہے؟ اچھا اچھا اچھا، ہاں یہ پیچھے کا سبق تھا حضرت، وہ بھی نہیں یاد. سبحان اللہ. دیکھ آپ نے ہم پہ وار کیا اور پھر دیکھ لیں کتابیں ہونے کے باوجود. آپ نے کون سا کھولا ہوا ہے یہ بتائے. میں نے پچھلا ٹیسٹ آپ بتائیں اپنا. میں نے پچھلا ٹیسٹ لیا تھا آپ کا، پچھلا ٹیسٹ لیا تھا. یہاں جو ابھی چل رہی ہے نا، جی جی یہ باب فی اولیاء والاکفاء، ٹھیک ہو گیا. ہاں نکاح الحرة والعاقلة البالغة برضاعها وإن لم يعقد عليها ولی، یہی سے ہے نا. ہاں مگر ہم نے جو پڑھا ہے نا، ولا يجوز للولی اجبار ذکر البالغ على النکاح وإذا استأذنها فسكتت او ضحكت فهو اذن منها. کیول قال ولا يجوز للولي اجبار الذكر البالغة على النكاح خلافا للشافعي رحمه الله. یہ والا ہم نے کل پڑھا.
یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جائز نہیں ہے ولی کے لیے مجبور کرنا باقرہ بالغہ کو نکاح پر، بالغہ کے لیے نکاح پر، اور خلاف اگر اسے شافعی؟ نہیں آگے وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا، اور اگر اس سے پوچھا گیا تو وہ چپ ہو گئی کیا حد کی، تو اس سے مراد کہ وہ معاصر ہے، وَهُوَ یہ اس کی اجازت ہے، اجازت ہے۔ صحیح سے۔ اب یہ جو بیچ میں مسئلہ لکھا ہے وہ خلاف یہ ہم نے یہ 14 سے شروع کیا نا، کل یہ پورا باب ہی نیا شروع کیا نا، شروع سے پڑھا نا باب حضرت، شروع سے پڑھا نا، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ہاں بالکل شروع سے پڑھا، کل ہی تو باب شروع ہوا، یہ یہاں تک تھی نا، یہاں تک ہاں ولا يجوز للولی آپ اینڈ پہ چلیں گے نا، شروع کی بات ہو رہی، شروع سے شروع کریں۔ ہاں چلیں، باب في الأولياء والأكفاء، قال وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي ذكرا كانت أو سيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله في ظاهر الرواية۔ یہ باب ہے ولی کا اور اکفا، اور کہتے برابری کا، برابری کا، برابری کا، اور نکاح منعقد ہو جائے گا آزاد کا، عاقلہ ہو، بالغہ ہو، ہاں اس کی مرضی سے، مرضی، وَإِن لَّمْ يُعْقَدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اور اگر اس کا ولی نہ ہو، بکرن کانت او سیبن عند ابی حنیفہ و ابو یوسف رحمہ اللہ، حضرت ابو یوسف اور حضرت ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے روایت ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے ولی کا ہونا، اور حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ لا یعقد الا بولی، حضرت ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا۔ نہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے، ولی کے بغیر نہیں ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ولم یعقد علیہا، نہیں وینعقد نکاح الحرہ البالغہ، لم لکھا ہوا ہے، لم یعقد علیہا ولی، چاہے وہ ولی کے بغیر ہو، بکرن کانت او سیبن، یہ ان کی شرط ہے کہ آزاد ہو، بالغہ ہو، عاقلہ ہو، چاہے اس کا ولی نہ ہو، چاہے وہ بکر ہو یا طیبہ، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ فی ظاہر روایہ، حضرت ابی یوسف اور حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان کی ولی کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے، بالغہ ہو، عاقلہ ہو، آزاد ہو، اور اس کی مرضی ہو۔ وَإِن لَّمْ يُعْقَدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، چاہے اس کا ولی نہ ہو، یہ ہے، چاہے وہ کنواری ہو یا شادی شدہ ہو یا طیبہ، نہیں اس کا ولی موجود نہ ہو یا ولی راضی نہ ہو، 2 چیزیں مختلف ہیں نا۔ نہیں ولی نہ ہو، چاہے ولی نہ ہو، یہ ان کا قول یہ ہے وَيَنْعَقِدُ نِكَاحَ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِرِضَاهَا، اس کی مرضی کے ساتھ، صحیح، وَإِن لَّمْ يُعْقَدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، چاہے اس کا ولی نہ ہو، بکرن کانت او سیبن، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا بغیر شادی کے ہو، عند ابو حنیفہ و ابو یوسف رحمہ اللہ فی ظاہر روایہ، صحیح، ہاں وہ آگے شرح انہوں نے کیا ہوا ہے، ولا يلزم وللأولیاء الاعتراض والفخر
والفتح इन कान गैर कुफ्र, अगर वो कुफ्र ना हो मगर आकिदा हो, आजाद हो, आकिदा हो, बालिगा हो और उसकी मर्जी हो तो वो शादी कर सकती है वली के बगैर। और अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बगैर वली के नहीं होगा। वइंद मुहम्मदिन रहमहुल्लाह यनअक़िदु मौक़ूफ़न, और मौक़ूफ़न यहाँ मुराद क्या है? औ अई अला इजाज़तिल वली फ़इन जाज़ा जाज़ा व इल्ला ला, अगर हज़रत मोहम्मद फरमाते हैं अगर वली ने इजाज़त दे दी तो हो गया, अगर नहीं इजाज़त दी तो नहीं होगा। यह हज़रत मोहम्मद के नज़दीक है कि वली ने अगर मुआफ़क़त नहीं दी तो नहीं होगा। सही। वक़ाल मालिकुन व शाफ़िई रहमहुल्लाह या ला यनअक़िदु निकाह बिइबारति निसाई अस्लन, के हज़रत मालिक और हज़रत शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरत की मर्जी के निकाह नहीं होगा असल में। सही है। लअन निकाह युरादु लिमक़ासिदिही व तफ़वीज़ इलैहिन्ना मुख़िल्लुन बिहा, यहाँ मुराद ये भी है कि औरत का निकाह नहीं कर सकती, वो नहीं कह सकती कि हाँ मेरी तरफ से इजाज़त है कि मेरी नहीं, बेटी की इसमें तो शादी मुराद है हो जाए। लिअन्न निकाह युरादु लिमक़ासिदिही, युरादु लिमक़ासिद व तफ़वीज़ इलैहिन्ना मुख़िल्लुन बिहा, ये है व तफ़वीज़ इलैहिन्ना मुख़िल्लुन बिहा, क्योंकि औरत जो है वो औरत का निकाह में मुआफ़क़त नहीं कर सकती। नहीं, तफवीज का तो मतलब है ना देना किसी को। हाँ वही तो, वो तफ़वीज़ अगर औरत को दिया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो तफ़वीज़ जो है ना इलैहिन्ना, ये है ना औरतों की तरफ, मुख़िल्लुन बिहा। हाँ, इला अन्ना मुहम्मदन रहमहुल्लाह यक़ूल यर्तफ़िउ अल-ख़लअु बिइजाज़तिल अस्सलामु वली। अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ाइद नसफ़िया हज़रत पढ़ लें। जी अभी उसी का पीरियड है। अच्छी बात। अल्लाह। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मौलाना आपने पढ़ाना है सर? वालेकुम सलाम। पढ़ा लें आप। नहीं पढ़ाएं पढ़ाएं, आपका घंटा मुझे याद नहीं था। पढ़ाएं पढ़ाएं। 10 मिनट रह गए, अब क्या पढ़ाना मैंने? 10 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है, आप पढ़ाएं। अच्छा जी, चले आप कहते हो पढ़ा लेता हूँ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کھول لیا کتابیں؟ جی حضرت. لا يجوز للولي إجبار الذكر البالغ على النكاح. حاضری آپ کی کم رہ گئی ہے بہت زیادہ. حضرت نے شروع میں بتا دیا ہے نا 2 مدرسین غائب ہیں تو طالب علم بھی غائب ہو. چلو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں 10 منٹ چاہے ناغہ نہ ہو جائے. قال فإذا استأذنها الولی، فرماتے ہیں کہ پس جب استأذنا اجازت لی الولی ولی نے، ہاں استأذنها کی ہاں ضمیر مؤنث کی ہے، اس باکرہ بیٹی سے، فسکتت پھر وہ خاموش رہی، او ضحکت یا وہ ہنس پڑی، فہو اذن پس وہ اجازت ہی سمجھی جائے گی. دلیل کیا ہے؟ البکر تستأمر فی نفسها، کہ باکرہ عورت سے تستأمر، آپ وسلم کا فرمان ہے کہ اجازت طلب کی جاتی ہے، فی نفسها اس کے ذات کے متعلق، اس کے نفس کے متعلق. ان سکتت پھر اگر وہ خاموش ہو جائے، فقد رضیت بس وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ راضی ہے. اچھا یہ دلیل ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں یہ باکرہ کا مسئلہ ہے، سیبہ کا مسئلہ نہیں ہے. باکرہ سے اس کے عاقلہ، عاقلہ جو 3 شرطیں پڑی تھی، حرہ آزاد ہو، عاقلہ ہو، بالغہ ہو. اب اس کے والد نے اس سے اجازت لی نکاح کی کہ آپ کا میں نے رشتہ فلاں جگہ پر کروا دیا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ اور وہ لڑکی نے ہاں نہ کی جواب دینے کی بجائے وہ خاموش رہی یا مسکرا دی، تو فرما رہے ہیں کہ یہ اجازت ہی سمجھی جائے گی. لیکن اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ باپ نے جب اجازت طلب کرنی ہے تو اجازت طلب کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ جو اس کو اجازت لے رہا ہے اس کو شوہر کا اچھے طریقے سے تعارف کروا دے. مجہول بات نہ کہتے، ایسا نہ کہے کہ میں نے آپ کا رشتہ کروا دیا ہے کہ آپ کو منظور ہے، ایسی بات نہ کرے. ایسی بات کر لی، اب وہ لڑکی کو کیا پتا ہے کہ کہاں رشتہ کروایا، وہ لڑکا کیا کام کرتا ہے، اس لڑکے کا کیا لائف سٹائل ہے، وہ لڑکے کا نام کیا ہے. بچوں باہر چلے گئے، باہر چلے گئے 2 منٹ باہر چلے گئے. اچھا تو یہ بات خاص ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ شوہر کا جو ہے تذکرہ اچھے الفاظ میں اس کو ساری جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں، جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے. یعنی اس کو بتا دے کہ لڑکا جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کیا کماتا ہے جو چیزیں معاشرے کے اندر پوچھی جاتی ہیں گھر وغیرہ کے متعلق. تو یہ ساری چیزیں بتا کے پھر اس لڑکی سے اجازت طلب کرے، پھر وہ خاموش رہے یا مسکرا دے تو پھر یہ اجازت ہے. اگر وہ مجہول بات کی تو پھر یہ اجازت نہیں ہے. اچھا بہرحال لأن جہت الرضا، اس لیے کہ اس میں رضا کی جہت جو ہے راجحت زیادہ ہے خاموشی میں، اور مسکرانے میں رضا کی جہت زیادہ ہے. یعنی کہ اس کے اندر رضامندی کی دلیل زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ لأنها تستحی عن اظہار الرغبت، کہ یہ عورت جو ہے یہ باکرہ یہ تستحی حیا محسوس کرتی ہے، شرم محسوس کرتی ہے، عن اظہار الرغبت رغبت کو ظاہر کرنے میں، لا عن الرد نہ کہ رد کرنے میں. اگر اس کو رشتہ منظور ہوگا تو ہاں کرنے میں یہ شرم محسوس کرے گی، نہ
کرنے میں یہ کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کرے گی. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ الضحک ادل علی الرضاء من السکوت، ہنسنا جو ہے یہ دلالت ہے رضا پر سکوت سے بھی زیادہ. ادلہ سے مراد جو ہے زیادہ دلیل، زیادہ مضبوط ہے. ایک عورت مسکرا گئی، مسکرانا جو ہے یہ خاموش رہنے سے بھی بڑی دلیل ہے رضامندی پر. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ خاموشی جو مسکرانا ہے یہ بطور مسکرانا ہو، تنزیہ طور پر نہ مسکرانا ہو. بعض جو ہے وہ مسکراتے وقت طنز بھی کرتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایسا نوجوان لڑکی کا جو ہے وہ کسی 100 سال کے بوڑھے کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر دی. اب باپ نے جو ہے وہ اپنی بیٹی سے آ کر اجازت لی کہ میں نے 100 سال کی عمر کے آدمی کے ساتھ آپ کی شادی کر لی ہے، اور لڑکی طنز کے اندر مسکرا پڑی. تو اب یہ مسکرانا اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ تنزیہ طور پر مسکرا رہی ہے کہ بھئی میری عمر جو ہے وہ 15 سال ہے اور شوہر کی عمر جو ہے وہ 100 سال ہے. تو اب یہ مسکرانا جو ہے یہ رضامندی پر دلیل نہیں ہے، بلکہ اب یہ مسکرانا جو ہے یہ طنز ہے، تو یہ انکار پر دلیل ہے. اسی طرح فرما رہے ہیں بخلاف ما اذا بکت، بخلاف اس صورت کے جب اس نے رونا شروع کر دیا. باپ نے بتایا تھا کہ میں نے رشتہ آپ کا کر دیا ہے، اب اس عورت نے رونا شروع کر دیا. فرماتے ہیں کہ اب یہ رونا رضامندی پر دلیل نہیں ہے. اب یہ رونا جو ہے یہ رضامندی، لیکن ایک صورت ہے کہ یہ رونا بھی رضامندی پر دلیل ہے. وہ رونا رضامندی پر دلیل کیسے ہے؟ وہ جب خوشی کے آنسو ہو. اب یہ کیسے پتہ چلے گا یہ خوشی کے آنسو ہیں یا غمی کے آنسو ہیں؟ یہ جو ہے موقع کے اوپر ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. جیسے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اپنی بیٹی کا کوئی باپ جو ہے، اب رشتہ مل نہیں رہا تھا، ملتے ملتے جو ہے وہ لڑکی کی عمر جو ہے 20 سال 40 سال عمر ہوگی، کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. اب 40 سال بعد جو ہے وہ کوئی باپ نے آ کے خوشخبری سنائی بیٹا تمہارا رشتہ ہو گیا ہے. اب وہ بیٹی جو ہے اب اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ اگر آنسو آ گئے تو یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، یہ غمی کے آنسو نہیں ہے کہ یہ تو اتنی دیر ہو گئی، 20 سال رشتہ ڈھونڈتے ہوئے جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اب 20 سال بعد جا کے رشتہ ملا تو اب وہ جو روئی ہے اب یہ خوشی کے آنسو ہے، غمی کے آنسو نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ رونا بھی رضامندی پر دلیل ہوگا. لأنه دلیل السخط والکراہت، یہ مطلق فرما دیا کہ رونا جو ہے یہ دلیل السخط والکراہت، یہ کس کے اوپر دلیل ہے؟ ناپسندیدگی اوپر، اور والکراہت ناپسندیدگی، والسخط اور ناراضگی پر دلیل ہے رونا. وقیل اذا ضحکت کالمستہزئۃ، یہ مسئلہ میں نے بتا دیا. اور بعض علماء نے فرمایا ہے جب وہ ہنسی کالمستہزئۃ تنزیہ طور پر، بما سمعت جب اس نے سنا، تو یہ لا یکون رضاء، تو یہ رضامندی نہیں ہے. اور اسی طرح جب یہ رو پڑی بلا صوت لم یکن ردا، اگر یہ رو پڑی بغیر آواز کے تو یہ رد بھی نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ خوشی کی آواز، خوشی کے آنسو اگر یہ رو پڑی تو اب یہ رونا جو ہے رد نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ بھی رضامندی پر ہی دلیل سمجھا جائے گا. ہاں جی سمجھ آ گئی؟ جی جی کافی ہے کیا یہ پڑھنا ہے؟ کافی ہے. حاضری کم ہے نا آج آپ کے، 8 حاضری میں سے 2 تو ہم ہو گئے، 3 اور 3 6 حاضری ہے. تو اس کے بعد کوئی سبق ہے؟ جی حضرت. جی العقائد النسبیہ ہے. اچھا چلیں یہ اگلا مسئلہ بھی آسان ہی ہے. یہ وہ قال وإن فعل هذا غير الولي يعني استأمر غير الولي أو ولي غيره أولى منه لم يكن رضان حتى تتكلم به. یہ باقرہ کا مسئلہ جو آپ نے پڑھا یہ صرف اس صورت میں ہے جب اس کے ولی نے اجازت لی. اگر کسی غیر ولی نے اجازت لی تو یہی فرما رہے قال اگر ان فعل هذا یہی عمل کیا غیر ولی نے، یعنی اجازت لی غیر ولی نے، او ولی غیرہ یا دور کے ولی نے اجازت لی، غیر ولی نے اجازت طلب کی، یا ولی کے علاوہ کسی نے اور نے یہ کام کیا، تو فرماتے ہیں کہ لم یکن رضاء،
اب نہیں رضامندی کی دلیل سمجھی جائے گی حتیٰ جب تک وہ کلام نہ کرے. اگر کسی غیر ولی نے اجازت طلب کی تو پھر اس کی خاموشی رضامندی پر دلیل نہیں ہے. لأن هذا سکوت، کیونکہ اب یہ خاموش جو ہے یہ شرم و حیا کی وجہ سے خاموش نہیں ہے، بلکہ یہ قلت التفات کی وجہ سے خاموش ہے کہ یہ تو اس مرد کو جانتی نہیں ہے، تو یہ تو اس مرد کو جب جانتی نہیں ہے تو یہ تو ویسے ہی خاموش ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اب یہ خاموشی رضامندی پر دلیل نہیں ہے. جب تک یہ بول کر نہ بتائے گی اس وقت تک رضامندی نہیں سمجھی جائے گی. فلم یقع دلالۃ علی الرضاء، تو فرماتے ہیں کہ بس نہیں واقع ہوگی یہ دلالت رضامندی پر. ولو وقع، اگر اس کو دلالت مان بھی لے رضامندی پر تو فرماتے ہیں کہ فہو محتمل، بس ولو وقع، اگر اس کو مان بھی لیں تو پس اس میں احتمال ہے. بل اکتفاء بمثلہ للحاجت، فرماتے ہیں کہ اس جیسی رضا پر فرماتے ہیں ضرورت کی وجہ سے اکتفا کیا گیا ہے، اور اولیاء کے علاوہ کے حق میں کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس میں بس یہی آپ مسئلہ سمجھے. ترجمہ تو بہت مشکل لیکن آسان مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے جو انہوں نے شروع میں بیان فرما دیا کہ اگر ولی کے علاوہ کسی اور نے اجازت طلب کی تو اب اس کو بول کر ہی بتانا پڑے گا کہ وہ راضی ہے یا نہیں راضی. لیکن اس میں بھی ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ غیر ولی نے بھیجا ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کے والد نے کسی اجنبی مرد کو، یا اجنبی نہیں کسی دور کے ولی کو، اس کے بھائی کو یا اس کے کسی اور کو بھیج دیا اس کے پاس اجازت لینے کے لیے، اب جو ہے وہ خاموش رہے گی تو رضامندی کی ہی دلیل ہے. کیونکہ اب یہ ولی کی طرف سے قاصد ہے جو اب جانے والا ہے، لیکن اس کو جا کر بتانا ضروری ہے. مثال کے طور پر والد نے اس لڑکی کے بھائی کو لڑکی سے اجازت لینے کے لیے بھیجا. اب وہ بھائی جو ہے وہ لڑکی کو جا کر بتائے گا کہ بھائی مجھے ابا نے بھیجا ہے تمہارے پاس اجازت لینے کے لیے، آپ جو ہے وہ راضی ہیں. اب وہ قاصد ہے، اس کو جا کر بتانا پڑے گا. اگر لڑکی کو پتا تھا کہ یہ قاصد ہے پھر بھی وہ لڑکی خاموش رہی تو اب یہ رضامندی ہے، کیونکہ لڑکی کو پتا تھا یہ قاصد ہے. اگر وہ لڑکی کو جا کر اس نے بتایا ہی نہیں ہے کہ میں باپ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، تو اب جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے اس کے احکامات پیچھے پڑھ لیے ہیں کہ ولی جو ہے وہ وکیل جو ہے وہ جس نے وکیل بنایا ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اب وہ قاصد کا حکم وہی ہے جو باپ کا حکم ہے، کیونکہ باپ نے قاصد بھیجا ہے تو اس لیے وہی حکم اس کا ہے، قاصد کا بھی. یہی مطلب فرمایا بخلاف ما اذا كان المستأمر رسول الولی، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ اجازت لینے والا رسول الولی ولی کا قاصد ہو، اس لیے کہ اب وہ قاصد جو ہے وہ ولی کے قائم مقام ہے. تو جب وہ قاصد ولی کے قائم مقام ہے تو اب وہ ایسے ہی جیسے ولی خود اجازت لینے کے لیے آیا، اب اس کا جو ہے خاموشی رضامندی کی دلیل ہوگی. اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے. وتعتبر فی الاستعمار تسمیۃ الزوج، اور اعتبار کیا جائے گا اجازت لینے میں تسمیۃ الزوج، شوہر کا تذکرہ کرنا، علی وجہ ایسے طریقے پر کہ تقع به المعرفۃ، کہ معرفت واقع ہو جائے، یعنی اس عورت کو شوہر کے بارے میں پتہ چل جائے. لتظہر رغبتها فیہ من رغبتها عنہ، تاکہ ان دونوں کی رغبت آپس میں ایک دوسرے کی طرف ظاہر ہو جائے. ولا یشترط تسمیۃ المہر، لیکن مہر کی شرط نہیں لگائی. مہر کا والد نے مہر کا بتائے یا نہ بتائے اس کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن یہ شرط لگا دی کہ شوہر کا تذکرہ جو ہے وہ کرنا ہے. شوہر کیا کام کرتا ہے، کیا ہے اس کا نام، کیا ہے، برادری کون سی، جو ضروری سوال آج کل پوچھے جاتے ہیں، اس کا گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، تاکہ جو ہے اس کی رغبت ظاہر ہو جائے، اس کو پتا ہو. اب بعض رشتے ایسے ہیں کہ اب وہ عورت جو ہے اس میں صرف پیسے کو دیکھتی ہے. مثال کے طور پر اس کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر کا رشتہ آ گیا، اب وہ عورت آگے بات ساری بات ہے، اس کو پتا کہ ڈاکٹر کا رشتہ ہے، اب مہینے کا جو ہے نا 2-3 لاکھ روپے پکا ہے، مجھے جو ہے گھر کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے اس کو شوہر کا تذکرہ جو ہے وہ لازمی کرنا پڑے گا، لیکن مہر کا تذکرہ نہیں کرنا پڑے گا. تو وہ صحیح ہو، یہی صحیح قول ہے. لأن النکاح صحیح بدون ہی، اس لیے کہ نکاح جو ہے بغیر مہر کے بھی صحیح ہو جاتا ہے. اگر نکاح کے موقع کے اوپر مہر طے نہ بھی کرے
تو بھی نکاح درست ہو جاتا ہے. صرف 2 چیزیں، ویسے تو 3 چیزیں ضروری ہیں، لیکن جو ہے مہر اگر نہ بھی طے کریں، صرف ایجاب و قبول اور 2 گواہ ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، لڑکی اور لڑکا ہو، ایجاب و قبول ہو اور 2 گواہ ہوں، اب نکاح صحیح ہو جاتا ہے، مہر اگرچہ نہ بھی ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ مہر کی کوئی شرط نہیں لگائی. باپ مہر کا تذکرہ کرے یا نہ کرے، وہ عورت کی خاموشی رضامندی کی دلیل. ہاں جی. سمجھ آگے کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جزاکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا جی، کہہ رہے ہیں نام یلزم. یہ پہلی لائن نام یلزم، یہاں سے ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ پیچھے یہ بتایا گیا کہ بھئی تصدیق، اتنی دلیلیں دی گئی، اتنی آیات یعنی دلائل پیش کیے گئے جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ معرفت ایمان نہیں ہے، معرفت ایمان نہیں ہے. اس کی ہم نے دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ معرفت بغیر کسب کے بھی حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ تصدیق بغیر کسب کے حاصل نہیں ہوتی. تو اب یہ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اچھا بھئی آپ نے کہا بغیر کسب کے حاصل ہو جاتی ہے اور تصدیق بغیر کسب کے حاصل نہیں ہوتی، تو اگر معرفت کسب کے ساتھ حاصل ہو تو پھر اس کو ایمان کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اگر معرفت کس کے ساتھ حاصل ہو؟ کسب کے ساتھ حاصل ہو جائے تو کسب کا ہی مسئلہ تھا نا، تو پھر تو اس کو ایمان کہنا چاہیے آپ لوگوں کو. پھر اس کو ایمان کہو گے یا نہیں کہو گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں جب معرفت حاصل ہوگی نا کسب کے ساتھ، تو اس کو معرفت نہیں کہیں گے، اس کو ہم معرفت نہیں کہیں گے، بلکہ پھر وہ تصدیق بن جائے گی. یعنی وہ بندہ جب کسب کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرے گا تو اس کے دل میں وہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی جس کو الذی یعبر عنہ بالفارسیتی، جس کو فارسی میں گرویدن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسے تعبیر کیا جاتا ہے گرویدن. گرویدن کا معنی نا ماننا، اطاعت کرنا. کیا مطلب ہے اس کا حضرت؟ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ماننا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. جی ٹھیک ہے.
سمجھ گئے جی بات؟ اچھا جی، پھر وہی اعتراض جو پیچھے گزرا تھا وہی پھر یہاں کر دیا کہ بھئی اگر اس طرح معرفت بعض مرتبہ ایسی معرفت بعض مرتبہ کافر کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، کیا اس کو بھی مومن کہیں گے ہم؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں کافر کو آپ کہہ رہے ہو حاصل ہو جاتی ہے، اگر اس کو حاصل ہو بھی جائے تو ہم مانتے نہیں ہیں ایسی معرفت کو، ایسی معرفت اس کو حاصل ہو جائے ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ اس کو ایسی معرفت مل جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس پر تکذیب کی علامات موجود ہوتی ہیں، زبان سے وہ انکار کرتا ہے اور یعنی اللہ اور اس کے رسول کو مانتا نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ جو انکار کی علامات ہیں یعنی تکذیب جب پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب تکذیب پائی جا رہی ہے تو تصدیق وہاں موجود رہی ہے۔ والایمان والاسلام واحد، اچھا تو ترجمہ کروا دیتے ہیں۔ نام، ہاں یہ بات ہے، لازم آئے گا یہ کہ معرفت جو باقی ہے اور وہ کسب سے حاصل کی جائے اختیار کے ذریعے، اس کو تصدیق کہنا لازم آئے گا۔ اس طرح کہنے سے کہہ رہے ہیں کہ ولا باس بذالک، کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں، کیونکہ جو حاصل ہوگی نا اس طریقے سے معرفت، جو معنی حاصل ہوگا جس کو فارسی میں گرویدن سے تعبیر کرتے ہیں، لیس الایمان، وہ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولیس الایمان والتصدیق سوا ذالک، اور ایمان اور تصدیق اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یعنی اگر معرفت اس کو حاصل ہو رہی ہے کس کے ذریعے؟ کسب کے ذریعے، تو تصدیق اور ایمان اس کے علاوہ کوئی اور چیز کا نام تو نہیں ہے، یعنی مطلب وہ پھر تصدیق بن جائے گی۔ وحصول للکفار، اور اس کا حاصل ہونا کفار کے لیے، والمعاندین، اور کیا کہتے ہیں اس کو، دشمنی رکھنے والوں کے لیے، اور والمستکبرین، معاندین جد بازی، ہاں جی ضد بازی، بالکل، تو اور جدی مستکبرین جو ہوتے تکبر ہیں۔ کرنے والے، ممنوعون، ان کو اس کا حاصل ہونا منع ہے، یعنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وعلی تقدیر الحصولی، اگر آپ کہہ دو کہ چلو حاصل ہو گئی ہے تو پھر اس تقدیر پر ہم کیا کہیں گے؟ پھر ان کو کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کریں فکفرہم، تو پھر ان کا جو کفر ہے وہ ان کے انکار کی وجہ سے ہے، زبان سے انکار کی وجہ سے، اور ان کا ضد اور تکبر پر مصر ہونے کی وجہ سے، اور یہ چیزیں تکذیب کی علامت ہے اور انکار کی علامت ہے۔ تو جہاں تکذیب پائی جائے گی وہاں تصدیق نہیں پائے۔ حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں والایمان والاسلام واحد، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، لأن الاسلام هو الخضوع والانقیاد، اسلام خضوع یعنی عاجزی کرنا اور انقیاد جھکا دینا اپنے آپ کو، اور ابھی کیا ہے، یہ دونوں چیزیں بمعنی قبول الاحکام، یہ ان کا معنی ہے احکام کو قبول کر لینا اور ان پر یقین لانا۔ وذالک حقیقت التصدیق، یہی تو تصدیق کی حقیقت ہے، علامہ مرہ جو کہ پیچھے گزر چکی ہے، اور اس بات کی تائید اللہ تعالیٰ کا قول بھی کرتا ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بس ہم نے نکال دیا جو بھی اس میں مومن تھے، اب وہاں کوئی بھی مسلمانوں میں سے کسی کا گھر باقی نہیں رہا۔ تو ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، اس لیے کیا فرمایا کہ پہلے انہی مومنین کے بارے میں بتایا، پھر انہی مومنین کو مسلمین سے تعبیر کیا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، لا یصح فی شریع، صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے شریعت کے اندر یہ کہ کسی پر حکم لگایا جائے کہ وہ مومن ہے اور مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان ہے اور مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا نعنی بوحدتہما سوا ذالک، اور کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں بوحدتہما، وحدتہما کا معنی ہوتا ہے ان دونوں کا ایک، کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم ان دونوں کے ایک ہونے سے کچھ اور مراد نہیں لے رہے، کچھ اور مراد نہیں لے رہے۔ وظاہر کلام المشائخ، اور مشائخ کے کلام کا جو ظاہر ہے وہ کیا کہتا ہے، تو یہ کہتا ہے انہم ارادو، کہ انہوں نے ارادو عدم تغایرہما، انہوں نے ان دونوں کا متغیر نہ ہونا مراد لیا، یعنی ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں سمجھا ہے۔ اس طور پر بمعنی، اس معنی کے ساتھ یہ اس طور پر کہ انہ لا ينفك احدهما عن الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ للاتحاد بحسب المفہوم، مفہوم کے اعتبار سے اتحاد مراد نہیں لیا انہوں نے، یعنی مفہوم کا مطلب یہ ہے، لغوی اعتبار سے اتحاد مراد نہیں لیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ مشائخ نے اور پیچھے سب نے یہی کہا کہ دونوں متحد ایک ہی چیز ہے، لیکن اس اتحاد سے مراد لغوی معنی میں اتحاد مراد نہیں ہے کہ لغوی معنی ایک ہے، بلکہ اتحاد سے مراد انہوں نے اصطلاحی اتحاد مراد لیا ہے، یعنی دونوں کا مصداق ایک ہے، دونوں کی مراد ایک ہے، جو مسلمان ہے وہی مومن ہے، جو مومن ہے وہی مسلمان۔ اچھا جی، کما ذکر فی الکفایہ، جیسے کہ کفایہ میں ذکر کیا، دلیل دے رہے ہیں، کیا ذکر کیا کہ ایمان وہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا ہے، فی ما اخبر من اوامرہ، ان چیزوں میں جس کی خبر دی اپنے اوامر اور نواہی میں سے، اس کا نام کیا ہے، ایمان۔ اور اسلام والانقیاد والخضوع لالوہیتہ، اور اسلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، خدائی کے سامنے عاجزی کرنا اور اس کے احکام کو کیا کر لینا، مان لینا۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ بظاہر الفاظ میں فرق لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ ان کو سمجھیں گے تو دونوں سے مراد ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں مصنف خود ہی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا اور احکام کو ماننا، یہ جب تک نہیں پایا جائے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے امر اور نہیں کو قبول نہیں کریں۔ تو جو اوپر کا ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نہیں کو قبول کرنا، اور اسلام کیا ہے، عاجزی کرنا اور احکام کو ماننا۔ تو احکام تبھی مانے جائیں گے جب عاجزی کی جائے گی، جب اللہ کے اوامر اور نہیں کو مانیں گے تبھی تو اللہ کے سامنے عاجزی ہوگی اور اس کے احکام کو ماننا پایا جائے گا۔ تو مراد ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، صرف الفاظ کے اندر فرق ہے۔ فالایمان لا ينفك عن الاسلام حکما، کہہ رہے ہیں کہ ایمان حکم کے اعتبار سے اسلام سے جدا نہیں ہے۔ فلا يتغايران، بس دونوں میں کوئی تغیر نہیں، کوئی علیحدگی نہیں، کوئی جدا نہیں ہے، مصداق دونوں کا متحد ہے، مصداق دونوں کا ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ومن اثبت التغایر يقال له ما حكم من آمن ولم يسلم او اسلم ولم يؤمن، فإن اثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فبها والا فقد ظهر بطلان قولی۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے
ومن اثبت، اور جس نے ثابت کیا تعیر کو، جس نے یہ کہا جو ثابت کرے، جو کیا کرے، ثابت کرے، یعنی جو ثابت کرے، یعنی جو شخص یہ کہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے یہ کہیں گے یقال لہو، اسے کہا جائے گا کہ چلو ہمیں پھر یہ مسئلہ بتا دو کہ اس شخص کا حکم کیا ہے جو ایمان لایا اور اسلام نہیں لایا، یا اس شخص کا حکم بتا دو جو اسلام لایا اور ایمان نہیں لایا، اس کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَثْبَتَ، بس اگر وہ ثابت کر دے ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کو، ایسی کوئی بات ثابت کر دے جو ان میں سے ایک کے لیے ہو دوسرے کے لیے نہ ہو، تو ٹھیک ہے، فبیہا، مان لیں گے ہم اس کی بات، وَإِلَّا فَقَدْ ظَهَرَ بُطْلَانُ قَوْلِهِ، ورنہ اس کے قول کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ بھی مار رہے تھے۔ فَإِنْ قِيلَ، پس اگر اعتراض کیا جائے، قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اس آیت کے اندر کیا کہا گیا؟ اس کے ذریعے اعتراض کرے کوئی شخص کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیہاتیوں نے، قالت الاعراب، دیہاتیوں نے کیا کہا؟ آمنا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یہ کہو ہم اسلام لائے، اس سے تو پتہ چل رہا ہے ایمان اور اسلام علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایمان اور اسلام علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، تو ہم یہ کہیں گے آیت کے اندر جو اسلام ہے نا، لفظ ولیکن قولوا اسلمنا، اسلم کا نا کا لغوی معنی مراد ہے، تم یہ کہو، اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا، دل میں تو ان کے کفر تھا، لیکن یہ تھا کہ چلو ہم اس طرح کہہ دیں تاکہ ہمیں بھی کچھ مال غنیمت میں سے کچھ مل جائے، جو عطیات یا ہدایہ ملتے ہیں ان میں سے ہمیں کچھ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے، ان سے کو تم ایمان نہیں لائے لیکن تم نے ظاہری طور پر کیا کر لیا ہے؟ تابع داری ظاہر کر رہے ہو آپ، یعنی یہ بات ظاہر کر رہے ہو کہ ہم تابع ہیں، ہم تابع دار ہیں، تو اسلام کا لغوی معنی ہے، مراد لیا ہے آیت کے اندر، یعنی ظاہری تابع داری کرنا، اور ہم جس بات کر رہے ہیں، جو بات ہم کر رہے ہیں، ہم لغوی معنی کی بات نہیں کر رہے، ہم اصطلاحی معنی کی بات کر رہے ہیں، اور اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، اور دل سے اندر سے ہی باطنی طور پر ہی کیا کرنا؟ احکام کو ماننا، تابع داری کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت صریح ہے فی تحقق الاسلام بدون ایمان، اسلام کا ایمان کے بغیر پائے جانے کے بارے میں یہ اعتراض ہے، ہم کہیں گے مراد اسلام سے جو معتبر شریعت کے اندر وہ ایمان کے بغیر نہیں پایا جاتا، یعنی جو شریعت کے اندر جس اسلام کا اعتبار کیا گیا وہ اسلام ہے جو ایمان کے بغیر نہیں پایا جاتا، یعنی وہ ایک ہی چیز ہے، اور جو آیت کے اندر ہے اس سے مراد انقیاد ظاہری، یعنی ظاہری تابع داری ہے بغیر باطنی تابع داری کے۔ یہ ایسے ہی ہے بمنزلۃ التلفظ بکلمۃ الشہادۃ، جیسے کہ کوئی بندہ کلمہ شہادت بولے اور تصدیق نہ کرے تو ایمان کے بعد میں اس کا کوئی حکم ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، یا اس پر ایمان مومن ہونے کا حکم لگایا جائے گا؟ نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہری تابع داری کر لے اور باطنی نہ کرے تو شخص کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ تو آیت کے اندر جو ایمان پہلے ذکر کیا قل لن تؤمنوا، اس سے مراد شرعی ایمان ہے، اور اسلمنا سے مراد لغوی معنی مراد ہے، لغوی ایمان مراد۔ بس کافی ہے اتنا۔ ہاں جی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔